اللہ علیہ وسلم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جاتے تو بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے جانے سے پہلے اہل مجلس کے لیے یہ دعا نہ فرمائی ہو۔ آپ جب مجلس سے اٹھتے تھے تو اکثر آپ اٹھنے سے پہلے اس مجلس والوں کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک طویل دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن الیقین ما تبلغنا به جنتک۔ ایک طویل دعا ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا، کہ یا اللہ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان پر ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پہ ایسے حکمران مت مسلط فرما جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اکثر عادت تھی کہ اکثر مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اس دعا کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ بہت اہم دعا ہے، بہت تفصیلی دعا ہے، اور یہ سیکھنی چاہیے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ اس دعا کی پوری تفصیل اور تشریح میں عرض کروں گا، لیکن آج اس حدیث اور اس دعا کا یہ ایک خاص حصہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پہ ایسے حکمران مت مسلط کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں۔ یہ دعا در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھائی ہے کہ ایک امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دعا اللہ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا حکمران عطا کرے جو مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہو۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب تو سارے اختیار کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے شریعت اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی دیتی ہے، لیکن ہم غلطی ایک یہ کرتے ہیں کہ ہم سارا بھروسہ ان اسباب پر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی الیکشن آ رہے ہیں تو ہم نے سب کچھ تیاری ہو گئی، الیکشن کی تیاری بھی ہو گئی، ہم چلے جائیں گے، ووٹ بھی کاسٹ کر کے آ جائیں گے، اور یہ ہر انسان کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے اور اپنی طرف سے جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کرے۔ لیکن ان ساری اسباب کی دنیا میں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اصل سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے، قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں حکمران بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے حکمرانی لے لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حکمران اور بڑا اور امیر اور سردار اور رئیس بنا دیتے ہیں، اور جب جس سے چاہتے ہیں سلطنت واپس لے لیتے ہیں۔ تو مالک الملک تو اللہ کی ذات ہے، دنیا کے اندر بھی حقیقی ملکیت، حقیقی بادشاہت وہ اللہ کی ہے۔ تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اعمالکم عمالکم، جیسے ان لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے حکمران ہوتے ہیں، جیسے قوم کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے حکمران ہوں گے۔ تو یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے، سارے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما، ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو اس ملک کا خیرخواہ ہو، جو اس قوم کا خیرخواہ ہو، جو ہمارا خیرخواہ ہو،
وہ دیندار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، اہل بھی ہو، محب وطن بھی ہو، ایسے حکمران کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسے حکمران سے پناہ مانگی ہے کہ جو رحم نہ کرتا ہو. لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ یا اللہ ہم پر ایسا حکمران مت مسلط کر جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو. یعنی ظالم حکمرانوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے. تو دیگر سارے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان نماز کے بعد جب دعا مانگے اس دعا کے اندر اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے. رات کو تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر اپنے ملک کے لیے دعا کرے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے ساتھ مخلص ہیں لیکن اپنے ملک کے ساتھ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں. ہر آدمی آپ کو یہ کہتا ہوا تو نظر آئے گا کہ پاکستان میں یہ خرابی ہے، پاکستان میں یہ خرابی ہے، 2 نمبری ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ اس کو نظر نہیں آتا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں اس ملک سے ہی ملا ہے. ہمارا گھر اگر ہے تو اسی ملک میں ہے، ہماری مسجد اگر ہے تو اسی ملک میں ہے، ہمارا اسکول اگر ہے تو اسی ملک میں ہے، مدرسہ اگر ہے تو اسی ملک میں. اگر یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ ملک نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو ہم در بدر پھرتے رہیں گے. اسی سے ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا مأویٰ ہے، یہی ہماری پناہ گاہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے. تو ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں اپنے ملک کو، اپنے حکمرانوں کو، لیکن اس ملک کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور تو کیا کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم بہت کم شاید ہمیں ایسا اتفاق ہوتا ہوگا کہ ہم جب دعا کرتے ہوں گے اپنی ذاتی دعا کہ یا اللہ میرا اوپر قرضہ ہے، میں بیمار ہوں وغیرہ وغیرہ، تو کبھی ہم یہ دعا بھی کرتے ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو سدھار دے، ہمارے ملک میں امن لے آ، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما. یہ دعا ہماری دعاؤں میں شامل نہیں ہوتی. ہم نے یہ نعرے تو سیکھے ہوئے ہیں پاکستان زندہ باد کے، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ نعرے سکھا دیے جاتے ہیں کہ تقریر ختم کرو تو آخر میں نعرہ لگا دو پاکستان زندہ باد. اور وہی لڑکا جب تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، تو کام کرنے کے لیے جاتا ہے انگلینڈ، کام کرنے کے لیے جاتا ہے امریکہ اور نعرہ لگاتا ہے پاکستان زندہ باد. یہ کیسے پاکستان زندہ باد ہے؟ یہاں اس کو اتنا گوارا نہیں کہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے ملک کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے. 10,000 روپے اس کو باہر زیادہ ملتے ہیں تو باہر چلا جاتا ہے، اور جب بات کرے گا تو کہے گا کہ پاکستان زندہ باد. تو اگر واقعتاً دل سے کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے. اگر اس کے اوپر اس کی مفادات پر، اس کے ذاتی مفادات پر کوئی حرف آتا ہے، کوئی آنچ آتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو برداشت کرے قوم کے مفاد میں، اجتماعی مفاد میں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے. اس لیے اب یہ کچھ ہی لمحے باقی ہیں تو علماء نے لکھا ہے، اور جامعہ دارالعلوم کراچی میں باقاعدہ طلباء کو جمع کر کے آیت کریمہ کا ورد کرایا گیا جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ورد کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ورد کریں. یہ جو دعا حدیث میں آئی ہے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اس کا ورد کریں. اپنی دعاؤں میں رات کو، دن میں، صبح، جب موقع ملے یہ دعا بھی کریں. ووٹ بھی دیں، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ یا اللہ جو اہل ہو، جو ہمارے لیے اچھا ہو، جو اس ملک کے لیے اچھا ہو، ایسا صالح، دیانتدار، دیندار حکمران ہمیں عطا فرما. اس لیے کہ دعاؤں سے حدیث میں آتا ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اگر ہماری تقدیر بھی خراب ہوگی تو اس دعا سے ہماری تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اسباب کو اختیار کرتے وقت کبھی بھی اللہ کو نہیں فراموش کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ تھا. ظاہر ہے ان کو آگ نے نہیں جلایا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو ہم بھی اگر ان چیزوں کا اہتمام کریں اور ان کو بھلائیں نہیں، اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کے لیے بھی دعا ہمیشہ اس کو حصہ بنائیں کہ جب ہم اپنی دیگر حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں.
اگر ہم سارے لوگ اس پر آ جائیں تو یقیناً ہمارے ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے، بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، بچوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔